السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں دو سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں جو لاک ڈاؤن میں اعتکاف سے متعلق کچھ ساتھیوں کے ذہنوں میں آ سکتے ہیں یا آ چکے ہوں گے یا آنے والے ہوں گے۔ آئیے ہم پہلے ان سوالات پر نظر ڈالیں اور پھر اس کے بعد اس کے جوابات کی طرف آپ کو ہم لیے چلتے ہیں۔ پہلا سوال، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جب 5 وقت کی فرض نمازیں گھروں میں پڑھی جا رہی ہیں تو اعتکاف کیوں نہیں ہو سکتا گھر پر؟ پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال ہے کہ شب قدر کی تلاش کیسے کریں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش کے لیے ہی اعتکاف کا حکم دیا تھا؟ یہ دو سوال۔ آئیے ہم پہلے سوال کا حل تلاش کرتے ہیں۔ پہلا سوال تھا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جب 5 نمازیں گھر پر ادا ہو رہی ہیں تو اعتکاف گھر پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کا جواب ہے کہ آپ اعتکاف کے مسئلے کو نمازوں کے مسئلے پر قیاس نہیں کر سکتے چند وجوہات کی وجہ سے۔ پہلی وجہ، عام حالات میں 5 وقت کی نمازیں مسجد میں جا کر جماعت سے ادا کرنا تمام بالغ مرد حضرات کے لیے واجب یا سنت مؤکدہ علی العین ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ 2 آدمی مسجد میں جماعت سے نماز ادا کر لیں تو باقی لوگوں کے ذمے سے مسجد کی جماعت ساقط ہو جائے گی، بلکہ ہر بالغ مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ 5 وقت کی فرض نمازیں مسجد میں جا کر جماعت سے ادا کریں۔ جبکہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف لاک ڈاؤن کے علاوہ عام حالات میں بھی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، تو اعتکاف کی حیثیت لاک ڈاؤن میں بھی وہی ہے اور لاک ڈاؤن کے علاوہ عام حالات میں بھی وہی ہے، لیکن نماز کی حیثیت عام حالات میں سنت مؤکدہ علی العین ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو اب مجبوری آئی ہوئی ہے اس مجبوری کی وجہ سے یہ چیز نہیں ہو سکتی، یعنی آپ کو اجازت ہے کہ آپ گھر میں نماز ادا کر لیں۔ دوسری وجہ، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ گھروں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ان کی نمازیں مسجد میں قائم کی جانے والی نمازوں کا درجہ رکھتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسجدوں میں تو نمازیں ہو رہی ہیں، البتہ گھروں میں پڑھی جانے والی نمازوں کی شرعی حیثیت زیادہ سے زیادہ جماعت ثانیہ کی ہوگی، اور مجبوری اور عذر کی وجہ سے کسی بھی نماز کی دوسری جماعت گھر میں بنانا لاک ڈاؤن کے علاوہ عام حالات میں بھی جائز ہے۔ ہاں، اتنا فرق ضرور ہے کہ عام حالات میں بغیر کسی عذر کے مسجد کی جماعت ترک کرنے کا جو گناہ ہوتا ہے وہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت مسجد کی جماعت ترک کرنے کا جو عذر ہے وہ عام لوگوں کے پاس موجود ہے اور پورے مسلمانوں کے لیے عام ہے، جبکہ سنت اعتکاف کو ترک کرنے کا کوئی بھی عذر لاک ڈاؤن کے باوجود نہیں پایا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت نے 5 افراد کو مسجد میں نماز قائم کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اب وہی 5 افراد یا ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی سنت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جائے تو اعتکاف کی سنت بھی ادا ہوگی، سنت مؤکدہ علی الکفایہ والا، اور سارے محلے والے بھی اس ترک اعتکاف کی سنت کے وبال سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ تیسری وجہ، گھروں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو جماعت سے نماز پڑھنے والے ہیں ان کی نماز پر اگرچہ کہ مسجد کی جماعت کا حکم نہیں لگایا جائے گا، ان کی نماز پر مسجد کی جماعت کا حکم نہیں لگایا جائے گا،
تاہم انہیں جماعت سے نماز پڑھنے کے فضائل انشاءاللہ حاصل ہو جائیں گے، کیونکہ مسجد کی جماعت چھوٹنے پر گھروں میں نماز پڑھنے کا ذکر احادیث میں موجود ہے، لیکن چونکہ مسجد کا اعتکاف چھوٹنے پر گھروں میں اعتکاف کرنے کا احادیث میں کوئی ذکر موجود نہیں ہے، اس لیے مسجد والے اعتکاف کے فضائل حاصل نہیں ہوں گے۔ کب؟ جب آپ گھر میں اعتکاف کریں گے، اور نہ ہی گھر میں اعتکاف کرنے والا یہ عمل مسجد والا اعتکاف سمجھا جائے گا۔ یہ 3 وجوہات ہیں، ان وجوہات کی وجہ سے آپ لاک ڈاؤن کے زمانے میں گھر پر اعتکاف نہیں کر سکتے۔ دوسرا سوال تھا کہ شب قدر کی تلاش کیسے کریں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش شب قدر کے لیے اعتکاف کا حکم دیا تھا۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جو میرے ساتھ اعتکاف کر رہے تھے درمیانی عشرے کا، وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں، کیونکہ مجھے یہ رات دکھائی گئی تھی پھر بھلا دی گئی، لہذا تم شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کا مقصد شب قدر کی تلاش ہے، چونکہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہیں، اور اعتکاف میں چونکہ بندہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، تو اعتکاف کی وجہ سے اس کو شب قدر عبادت کی حالت میں نصیب ہو جائے گی۔ اور اگر اعتکاف میں نہیں ہوگا تو ممکن ہے کہ شب قدر جیسی مقدس رات کہیں گناہوں کے حوالے نہ ہو جائے۔ اسی مقصد کے پیش نظر صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی ترغیب دی، لیکن اس ترغیب کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اعتکاف کریں گے تو ہی شب قدر نصیب ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں گھر میں آخری عشرے کے اندر اگر عبادات کا اہتمام کریں، اعمال صالحہ کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ وہ بھی اس حدیث کی منشا پر عمل کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ اور ہم کو اللہ کی ذات سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اگر ہم گھروں کے اندر اس عمل میں مصروف رہیں رمضان کے آخری عشرے میں اور اس کی طاق راتوں میں، تو انشاءاللہ ہمیں شب قدر نصیب ہو جائے گی۔ یہ چند گزارشات تھیں ان 2 سوالوں سے متعلق۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کے سوالات حل بھی ہو گئے ہوں گے اور کوئی خلجان آپ کو باقی نہیں ہوگا۔ اخیر میں گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل میسج آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر